لاغری صاحب، ساتھ ساتھ آپ اتفاق کرتے ہیں اس میں تو خیر ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور تو موجود ہے، لیکن آج جو کچھ ہوا ہے ایوان میں، اس پہ کیا سیاسی ماحول میں مزید آنے والے دنوں میں ہلچل ہو رہی ہے؟ اور جس طرح سے سنی اتحاد اس وقت پی ٹی آئی کے بانی سے یا پی ٹی آئی سے جو کہہ رہی ہے کہ جی آپ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں ایک بار پھر، اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آگے بڑھتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو اچھی باتیں کی گئی ہیں جناب ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور ہمارے محترم جناب احتشام صاحب کی طرف سے، دونوں سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ مولانا صاحب سے میری شناسائی بہت دیرینہ ہے۔ جب مولانا مفتی محمود کا انتقال ہوا اور مولانا نے ان کی جگہ پارٹی کی قیادت سنبھالی اور مولانا کے سامنے بڑے بڑے اور قداور لوگ جو ہے مخالف صفوں موجود تھے، مولانا عبداللہ درخواستی ان کے خلاف تھے، بہت بڑا نام تھے، بہت بڑی شخصیت تھے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی تو پہلے ہی ان کے والد کے ساتھ ہی ان کو چھوڑ چکے تھے، مولانا عبدالحق بھی چھوڑ چکے تھے۔ پھر مولانا سمیع الحق نے جا کر ان کے خلاف کھڑے ہو کر محاذ بنایا تھا، ایک اور سمیع الحق نام کے ساتھ جو ہے ایک اور گروپ بھی بنایا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کا ایوان میں آنا، اس کو نہ تو پی ٹی آئی کی فتح سمجھا جائے نہ اپوزیشن کی فتح سمجھا جائے، اس کو حکومت کی فتح سمجھا جائے کہ جناب وہ ایوان میں آئے ہیں اور ایوان میں آئے ہیں اور اپوزیشن کی پوزیشن انہوں نے سنبھالی ہے اور اپوزیشن کے طور پر بات کی ہے، ایک ایسی اپوزیشن کہ جو بہت زیرک ہے، منطقی ہے اور سمجھنے والی ہے۔ اور مولانا صاحب کے بارے میں یہ بھی پریڈکٹ کرنا کہ جناب وہ ایک خاص لائن اختیار کر کے اسی پر چل پڑیں گے، یہ بھی جو باتیں کی ہیں جناب احتشام صاحب نے، میں ان کو ایگری کرتا ہوں۔ وہ بہت اپنے آپ کو بہت سیف رکھتے ہیں اور اپنے مفادات کا پورے طور پر خیال کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے انہیں کون کون سی چیز حاصل کرنی ہے اور کون سی چیز جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ جی مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے آنے کا تو بہرحال ایک اچھی بات ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب اسپیس چھوڑنے کے لیے پی ٹی آئی 2022 کے بعد دوسری بڑی خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کہ ایوان سے باہر چلی جائے اور کہے کہ جنہیں ہم استعفے دے رہے ہیں یا ہم ایوان سے باہر جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ ایرلیونٹ ہو جائیں گے پوری پولیٹیکل عمل میں، ان کا کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ وہ ابھی تک اس ساری کی ساری غلطیوں کا ابھی تک ازالہ نہیں کر سکیں، اپنی ہی غلطیوں کا، کہ جب اسمبلیوں سے چلے گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم اجتماعی استعفے دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو دو اپنی حکومتیں توڑی تھیں وہ بھی تاریخی بلنڈر تھے، وہ غلطیاں نہیں تھیں، بلنڈر تھے، اور وہ بلنڈر کرنے کے بعد جو ہے اب تک اپنے اس اسپیس کے لیے بھی پریشان ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ طاقت کے دیگر مراکز کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں، اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں۔ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، ہمیں اندازہ بھی ہے، ہمیں اس کی ہوائیں بھی آتی رہتی ہیں، اور بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اور وہ جو ہے باقاعدہ وہ جو چیری بلاسم دوسروں کو کہتے تھے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اپنے لوگوں میں بانٹ دیے ہیں۔ چیری بلاسم بھی جاؤ، جس کا جتنا بس چلے وہ جا کر چمکائیں اور ہمارے لیے راستہ بنائیں، یہ بھی ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنی فتوحات حاصل ہوتی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔